اہل سنت کے عظیم ادارے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے استاذ، ممتاز اسلامک اسکالر، ماہنامہ اشرفیہ کے مدیر اور اہل سنت کے عظیم ادارے الجامعۃ الاشرفیہ کے استاذ حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی دامت برکاتہم العالیہ اور دارالفتہ اشرفیہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد نسیم مصباحی، الجامعۃ الاشرفیہ کے استاذ اور دارالفتہ اشرفیہ کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی بدر عالم مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک فرامین سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم مدینۃ العلم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور شریف میں حاضر ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی ہمارے صاحب جلوہ افروز ہیں۔ آئیے حضرت سے دعوت اسلامی اور امیر دعوت اسلامی کے متعلق حضرت کے تاثرات اور جذبات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی عالمی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کا فیضان اس وقت محسوس دنیا کے بیشتر ممالک میں ابر باران کی طرح برس رہا ہے۔ جو لوگ اس سے قریب آ رہے ہیں ان کا دامن دعوت اسلامی کے فیضان سے مالا مال ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ جو گناہوں میں مبتلا تھے، اسلام سے بہت دور تھے، بے عملی یا بد عملیوں کے شکار تھے، میں نے خود محسوس کیا کہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ اسلام سے بہت قریب آئے اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پابند ہو گئے۔ دعوت اسلامی کا فروغ دراصل اہل سنت و جماعت کا فروغ ہے۔ جس طرح علمی دنیا میں حضور حافظ ملت کے قائم کردہ الجامعۃ الاشرفیہ نے بے شمار علماء اور فضلاء کو فارغ کیا اور آج وہ عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ، تدریس و تصنیف کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح جو افراد دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے وہ مبلغین بھی آج عالمی سطح پر اسلام و سنیت کا بے پناہ کام کر رہے ہیں۔ ہم آج ہی سے نہیں بلکہ جس روز سے دعوت اسلامی قائم ہوئی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کے قیام میں بنیادی کردار قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ و رضوان کا ہے، اور علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ حضور حافظ ملت کے تلمیذ رشید اور الجامعۃ الاشرفیہ کے قابل فخر فرزند تھے۔ اس طرح گویا کہ ہم دعوت اسلامی کو کسی اور کی تحریک نہیں بلکہ اپنی اور الجامعۃ الاشرفیہ اور حضور حافظ ملت کی تحریک تصور کرتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری بے پناہ خوبیوں کی حامل شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا ہے۔ وہ خود بھی پیاری پیاری سنتوں پر عامل ہیں اور ان کے کردار و عمل کی برکتیں آج دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہیں اور وہ اپنے اخلاص اور محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ذریعے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو دل و دماغ میں بوئے گل کی طرح اتار رہے ہیں، اور آج جہان سنیت میں دعوت اسلامی کی بنیاد پر محبت رسول کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم دعوت اسلامی کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے، اور ہم فرزندان اشرفیہ علماء اہل سنت سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جہاں تک بھی ہو دعوت اسلامی کا تعاون کریں، چونکہ یہ تحریک دعوت و تبلیغ کے میدان میں اہل سنت کے فروغ کے لیے بڑی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت مولانا الیاس قادری کے سائے کرم کو جماعت اہل سنت کے سروں پر دراز فرمائے۔ حضور، الجامعۃ الاشرفیہ کی تاریخ کچھ یہی بتاتی ہے کہ اوائل سے یہ جامعہ دعوت اسلامی کی ہمیشہ تائید و حمایت کرتا رہا، چاہے بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب ہوں، چاہے شارع بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی ہوں، یا علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، یا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جنہوں نے مدنی چینل کے لیے تحریری طور پر فتویٰ بھی دیا۔ مفتی بدر عالم صاحب نے بھی اپنے طور پر مختلف ایک اور الگ مدنی چینل کی حمایت میں فتویٰ دیا۔ الغرض یہ کہ دعوت اسلامی کی تائید و حمایت میں سربراہ اعلیٰ شہزاد حافظ ملت بھی 14ویں شب میں بمبئی کے فیضان مدینہ میں تشریف لے آئے، اور مدنی چینل کے کیمرے کے سامنے آپ نے 14ویں شب میں الحمدللہ ایک نورانی تقریر فرمائی، اور دنیا اہل سنت کو ایمان افروز بیان فرما کر ایک سرمایہ دیا، جسے مدنی چینل پر بھی نشر کیا جا رہا ہے۔ حضور، مدنی چینل کے بارے میں بھی کیا آپ کی اور آپ کے عملے کی، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی جس طرح تحریریں ہیں، تائیدیں ہیں، کیا اس چیز سے یہ محسوس کیا جائے کہ پورا جامعہ اشرفیہ پہلے ہی کی طرح سارے اس کے اساتذہ اور اس کے تلامذہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور مدنی چینل میں بھی اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں؟ جہاں تک مدنی چینل کے جواز اور عدم جواز کی بات ہے، یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں ٹی وی اور چینل کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں اختلاف ہے، مگر یہ علماء کا اختلاف اپنی تحقیقات کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ وہ جواز کا فتویٰ دیں، وہ ان کی اپنی تحقیق ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی تحقیق ہے، اور وہ حالات کے پیش نظر اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے جیسے خود بیان کیا کہ علماء اشرفیہ، اکابر اشرفیہ اس کے حمایت میں ہیں، دعوت اسلامی کی ہر تحریک اور اس کے ہر قدم کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر شعبہ افتاء حضرت مفتی نظام الدین صاحب، مفتی بدر عالم مصباحی صاحب، مفتی نسیم صاحب اور مفتی زاہد علی سلامی صاحب وغیرہ نے چینل کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور مدنی چینل جو تمام خرافات سے پاک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا واحد چینل ہوگا جس میں اسلامیات اور سنیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کسی قسم کے غلط ایڈ بھی اس پر نہیں آتے۔ اور آج جو حالات کے تقاضے ہیں، بے شمار چینل وہ ہیں جو اسلام اور سنیت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جو بات اسلام اور سنیت کے خلاف چینلز پر کی جا رہی ہے، اس کا جواب ہم گلی کوچوں میں جلسے کر کے کبھی نہیں دے سکتے، یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ دعوت و سنیت کے فروغ کے لیے ہم چینل کا جواب چینل سے دیں گے، جبھی ہم کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور ابھی مجھ سے ایک جگہ سوال کیا گیا اندور میں کہ صاحب یہ اسلام جو ہے میڈیا کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میڈیا کی مخالفت اسلام نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میڈیا کے پیغام کو، میڈیا کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنی ایک محفل پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں
وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ کیا بات، اس حدیث کا واضح مطلب یہی ہے کہ اسلام اور سنیت کا پیغام ہر ممکن حد تک دور تک پہنچایا جائے، اور آج کے زمانے میں دنیا کے کناروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا اسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کو اگر آپ جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو جائز ہے، اور کسی بھی چیز کا اگر استعمال آپ غلط کرتے ہیں تو اس کا استعمال غلط اور ناجائز ہوگا۔ اور یہ بہت آج مولانا الیاس قادری یا دعوت اسلامی نے انہی تبلیغی تقاضوں کے پیش نظر جو مدنی چینل شروع کیا ہے، میں اس پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیے، بلکہ ہو سکے تو اتنا بڑا ہندوستان ہے، یہاں کے پروگرام بھی اس پہ زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے تاکہ اہل ہند کی توجہ مدنی چینل کی جانب بڑھے۔ اور اس سے زیادہ میں لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دوسرے چینلز پر فلمیں، گانے اور اس قسم کی خرافات دیکھنے کے بجائے اپنے بچوں کو مدنی چینل کھول کر دکھایا جائے، اور جو لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں میں ان کو مجبور نہیں کرتا، وہ بھی اپنی جگہ حق پر ہیں۔ مدنی چینل ہی ایک ایسا چینل ہے کہ جو خلاف شرع امور سے پاک ہے۔ اس میں عقائد، اعمال صالحہ، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کاموں کی تفصیل بتائی جاتی ہے، اور وضو، غسل، نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھنا جائز ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں ہے۔ کفریہ کلمات کے سوال و جواب لکھنے پر میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری عطار مدث اللہ العالی اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب تک اس موضوع پر اردو بلکہ کسی زبان میں اتنا ذخیرہ ایک جگہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دے کر کے اہل سنت پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے رفقائے کار کو اسلام و سنیت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں، اور کالجوں میں بھی اس کو داخل کرانے کی کوشش کریں، مدارس میں بھی طلبہ کو شوق دلائیں کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو عالموں کے لیے بھی مفید ہے، اور نو آموز مفتیان کرام کے لیے بھی یہ یکساں مفید۔ مجھ سے بھی بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر سوال کیا گیا کہ یہ لوگ خواب میں کبھی مدینہ دیکھتے ہیں، کبھی کیا دیکھتے ہیں۔ میں کہ بھائی جو جس چیز میں رہے گا وہی دیکھے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی کپڑا بیچتا ہے تو رات بھر کینچی چلاتا رہتا ہے، تو ایسی کوئی مدینہ کا تصور مدینہ ہمیشہ کیے رہتا ہے، مدینہ کی یادوں میں بسا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو خواب میں مدینہ نظر آئے گا۔ اب مدنی چینل کے بارے میں تو میں بہت پہلے سے یہ سوچتا رہا، بلکہ میں اپنی نجی مجلسوں میں انفرادی طور پر اپنے ان اسلامی مبلغین سے کہتا رہا کہ بھائی میرا اپنا جو نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں حاجت کا تحقق ہو چکا ہے۔ ایک حاجت یہ ہمارے فقہی اصطلاح ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے دین، ایمان، عزت، ناموس یہ دشواریوں میں، خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نظریے سے میں نے کہا کہ بھئی اب تو بہت ضروری ہو گیا کہ ہمارے لوگ آئیں، ورنہ اچھے خراب کا لوگ امتیاز ختم کر دیں گے کہ اسلام عالمی مذہب ہے، پورے عالم میں ہمیں پہنچانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجھ میں وہ سکت نہیں، ابو بکر بھائی میں وہ سکت نہیں کہ پوری دنیا میں ہم جا سکیں، اس لیے اسلام کے عالمی مذہب ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا یہ نعمت الہیہ ہے اس وقت، اور اسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے کمرے میں ماتم کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ مدنی چینل سے متعلق مجھے بتایا گیا کہ ایڈ تک نہیں آتے اس پر، اسی لیے کہ ایڈ میں آئیں گے تو لیڈیز آئیں گی، یہ آئے گا، وہ آئے گا، اس لیے ایڈ بھی نہیں لیتے یہ لوگ، اور میوزک بھی۔ مجھے حیرت بھی ہے کہ اتنا بڑا یہ چینل کیسے چل رہا ہے ایڈ کے بغیر، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم کا کرم ہے اور فیضان اولیاء کرام ہے کہ یہ چل رہا ہے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم اہل ثروت حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس کو اسی اسلامی رنگ ڈھنگ پہ باقی رکھنے کے لیے آپ حضرات تعاون کریں۔ الحمدللہ عز و جل، ان علماء اہل سنت نے بالخصوص بیرون ملک ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کام کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔